بابا جی کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، وہ جو اقبال نے مولانا رومی کے بارے میں کہا کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. تو بابا جی اسی قافلہ شوق کے مسافر ہیں، اسی قافلہ شوق کے رہنما ہیں جو قافلہ شوق مولانا جلال الدین رومی کا ہے، شمس تبریز کا ہے، جو علامہ اقبال کا ہے، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، میاں محمد بھائی صاحب کا ہے. تو بابا جی یہ جو افراد ہیں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور اللہ کے مقربین میں سے، یہ ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ دمال کا تصور بھی ہے. اور صوفی کچھ وہ کام کرتا ہے جو ظاہری شریعت اس کو بڑے نقد و جرا کرتی ہے اس کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خاص کیفیت میں وہ کام کرتے ہیں یا ان کو کوئی ایسی ان کے اوپر حالت آ رہی ہوتی ہے؟ دونوں باتیں ہیں. حالت بھی طاری ہوتی ہے کیونکہ کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جسے غیر مرئی طاقت جو ہے وہ رہنمائی نہ کرے. لازمی کرتی ہے، وہی گائیڈنس ہوتی ہے. ان کی اپنی فیلنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں. اب دھمال ہی کو آپ لے لیں، کمال کی بات ہے، یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. اسلام میں سجدہ موجود ہے. سجدہ آپ میں عجز و انکساری پیدا کرنے کا ایک راستہ ہے، توبہ کا، معافی کا ایک راستہ ہے. سب سے زیادہ سجدے کس نے کیے؟ عزازیل نے، جو سب سے زیادہ متکبر ہوا. سجدے اس کے کبر کو روک نہیں سکے اور پھر ملعون ہوا. اس کو ابلیس کا نام دیا گیا. ابلیس کہتے ہیں نامراد اور مایوس کو، جبکہ سب سے زیادہ سجدے اس نے کیے ہوئے تھے. سجدوں نے بجائے اس کی عجز پیدا کرنے کے اس میں کبر پیدا کر دیا. اب صوفی کا جو طالب علم ہے اس میں سے کبر ہی کو تو نکالنا ہے. اگر کبر رہے گا تو تصوف کدھر سے آئے گا؟ اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ بندگی کیسے آئے گی؟ سرکار سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ تو کبر کی نفی کے لیے کوئی راستہ وہ تلاش کرتے رہے کہ جو سجدے نے وہ کام نہیں کیا. پھر انہوں نے اس کو بازار میں نچوایا. اور وہاں میں نے ایک بات سمجھائی کہ بھانگڑا جو ہے وہ پنجوں پہ ہوتا ہے. جو ہم بھانگڑا ڈالتے ہیں نا شادی بیاہ میں، ویسے وہ ہوتا ہے پنجوں پر. اور دھمال جو ہے وہ ایڑی پہ ہوتا ہے. دھمال ایڑی کیا ہے؟ اب ایڑی مارنے سے زمزم ملتا ہے، معجزاتی پانی ظاہر ہوتا ہے ایڑی مارنے سے. ایڑی مارنے سے آپ کے گھوڑے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو جب یہ ایڑی ماریں گے تو آپ کے روحانی گھوڑے کی سپیڈ بڑھ جائے گی. جی، تو دھمال بنیادی طور پہ ایڑی کے اس استعمال کا نام ہے جو آپ کو کرامات دکھاتی ہے، آپ کی روح کو پھر آپ دیکھیں فوج میں جوتا پہنواتے ہیں اور زور سے وہ ایڑی مارتے ہیں. اس کو چائنا کے لوگوں نے ایک زمانے میں استعمال کیا. یہاں پہ ایک دھاگا باندھتے تھے چمڑے کا، یہ جو ہماری سجدے کی جگہ ہے، اور اس کو سٹوک کرتے تھے کسی لکڑی کے ہتھوڑی سے، کسی چیز سے. اس سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فرما بردار ہو جاتا تھا. تو ایڑی مارنے سے زمین پہ اس کی جو دھمک ہے اس سے بھی فرما برداری بڑھتی ہے. ایڑی کا استعمال اتنا ہے. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب علامہ منیر نجات قادری صاحب انہوں نے راستے میں یہ کہا کہ کبر کا علاج پوچھنا، اور آپ نے فرما دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ سارے طریقے صوفیوں نے استعمال کیے. ان کا مقصود ایک ہی ہے کہ بندے کے اندر سے کبر نکال کے عاجزی بھر دو. جو عاجز ہے وہی اللہ کا بندہ ہے، وہی لوگوں سے پیار کرنے والا ہے، وہی لوگوں کا احترام کرے گا، وہی لوگوں کی عزت کرے گا، وہی اللہ سے ڈرے گا. کبر جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کی چادر ہے کبر. اس میں جو ہاتھ ڈالے گا وہ شرک کرے گا. تو یہ اس لیے قوالی بھی جو تھی نا وہ یہ اہل چشت سے شروع ہوئی. ہوا یہ کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہندو بہت سارے مسلمان ہوئے، بت پرست.
मगर शाम को मगरिब के ज़रा करीब वो मंदिरों की सीढ़ियों पे जाके बैठ जाते कि भजन सुनने के आदि से। मगरिब के बाद अंधेरा होती भजन होता था। तो बाबा जी को फिक्र लाहक हुई कि अगर ये सुनने के आदी हैं भजन और ये इसी तरह मंदिरों के अंदर ना वापस चले जाएं दोबारा, तो आपने कहा कुछ समा का बंदोबस्त करते हैं ताकि इनको ये लज्जत यहाँ मुयस्सर आ जाए और ये दोबारा बुत परस्त ना हो जाए। ये वो तरीका था जिसने कव्वाली को जन्म दिया। इसको समा कहते थे। उस जमाने में इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल होते थे, इंस्ट्रूमेंट तो खुसरो के बाद इस्तेमाल हुए। अमीर खुसरो ने इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हैं उनका रिवाज दिया। इनको आर्ट और फन की शक्ल दी।